رسپیکٹیبل منسٹرز، ہمارے ایم پی ایز، خواتین و حضرات، نوجوانوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے جی میں دل سے خاص شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں گورنر صاحب کا۔ گورنر صاحب، آپ نے ہمیشہ خیبر پختونخوا کے نوجوانوں کو پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے، امپاور کرنے کے لیے، جب بھی میں نے آپ سے ریکویسٹ کی کہ میں خیبر پختونخوا آنا چاہتا ہوں، پشاور آنا چاہتا ہوں، اور ہم خیبر پختونخوا کے نوجوانوں کے لیے جو بھی اب تک ہم نے کامیاب جوان پروگرام میں کیا ہے، دیگر پروجیکٹس میں کیا، آپ نے ہمیشہ میری سرپرستی کی ہے، میری رہنمائی کی ہے، اور میں خیبر پختونخوا کے لاکھوں کروڑوں نوجوانوں کی طرف سے آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بینک آف خیبر کے پریزیڈنٹ علی گل فراز صاحب یہاں بیٹھے ہیں۔ میں بینک آف خیبر کی ساری مینجمنٹ کا، پریزیڈنٹ صاحب آپ لوگوں کے پاس آپشن تھی، اگر آپ چاہتے تو آپ اس اسکیم کا حصہ نہیں بن سکتے تھے، اس لیے میں خیبر پختونخوا کے لاکھوں نوجوانوں کی طرف سے آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کامیاب جوان پروگرام اسکیم کا حصہ بننے کا فیصلہ کیا، اور مجھے دلی خوشی ہے اب تک آپ 1 ارب روپے سے زیادہ رقم خیبر پختونخوا کے نوجوانوں میں تقسیم کر چکے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انصاف روزگار اسکیم جس کا ذکر کیا گیا، تیمور جگڑا صاحب یہاں بیٹھے ہیں جنہوں نے یہ اسکیم ڈیزائن کی، ہماری فینانس منسٹری سے دیکھ رہی ہے۔ تیمور جگڑا صاحب، میں آپ کا بھی خاص شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص طور پہ جو مرج ڈسٹرکٹس میں اربوں روپے آپ نے ہزاروں نوجوانوں میں تقسیم کیے، اس پہ میں نوجوانوں کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خیبر پختونخوا حکومت کا شکریہ ادا کرتا ہوں، چیف منسٹر صاحب محمود خان صاحب آج اس تقریب میں نہیں ہیں، ان کا بھی میں خاص شکریہ ادا کرتا ہوں، اس لیے کہ وہ بھی بہت سارے میں پروگرامز دیکھتا ہوں خیبر پختونخوا میں جو جاری ہیں نوجوانوں کے حوالے سے۔ ایک تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یوتھ ایک کراس کٹنگ سبجیکٹ ہے اس ملک میں، یوتھ کسی ایک منسٹری کا حصہ نہیں ہو سکتی، اس کے ہیلتھ کے ایشوز ہیں، اس کے ایجوکیشن کے ایشوز ہیں، اس کے کاروبار کے ایشوز ہیں، اس کے ٹیکنیکل ایجوکیشن کے ایشوز ہیں۔ تو میں ان تمام منسٹرز کو خیبر پختونخوا میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں جو بھی ہمارے نوجوانوں کو امپاور کرنے کے لیے، پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یہاں چیئرمین نیفٹیک جوید حسن صاحب بیٹھے ہیں، میں نیفٹیک کی ساری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں جو زبردست کام یہ کر رہے ہیں کامیاب جوان سکلز فار آل پہ۔ ہمارے فیڈرل منسٹر شفقت محمود صاحب، میں ان کا خاص شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور فینانس منسٹر شوکت ترین صاحب، انہوں نے آنا تھا اور وہ انہیں کراچی جانا پڑا کسی خاص کام کی وجہ سے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، وہ بھی میری بڑی زبردست رہنمائی کر رہے ہیں۔ اور مجھے دلی خوشی ہے گورنر صاحب، تقریباً 40 ارب روپے جس سے ہم 26,000 خاندانوں کے مجموعی طور پر نوجوان جو اس وقت کامیابی سے کاروبار کر رہے ہیں، مجھے دلی خوشی ہے کہ آج سے پہلے پاکستان میں اس پیمانے پر، ابھی تو یہ آغاز ہے جیسے تیمور جگڑا صاحب کہہ رہے تھے، ادروائز اگر آپ ماضی میں دیکھیں تو کبھی کسی نے نوجوانوں کی بات نہیں کی۔ یہ واحد میرے لیڈر، میرے وزیر اعظم، آپ کے وزیر اعظم ہیں نوجوانوں، جنہوں نے ملک پاکستان میں نوجوانوں کی اہمیت کو اجاگر بھی کیا۔ نوجوان جو اس ملک کا قیمتی اثاثہ ہیں، ان پہ بات کی۔ لیکن مجھے فخر ہے میرے لیڈر عمران خان نے نوجوانوں کی تعمیر و ترقی صرف جلسوں یا انتخابی الیکشن کے نعروں تک نہیں رکھا، اسے پریکٹیکلی کر کے دکھایا۔ اور آج آپ جو گورنر ہاؤس میں یہ ہماری وفاقی حکومت کے 5 بڑے پروگرامز جو آپ دیکھ رہے ہیں، جس میں کامیاب جوان، قومی صحت کارڈ، احساس، میرا پاکستان میرا گھر جسے ہم نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کہتے ہیں، اور کامیاب پاکستان پروگرام، مجھے دلی خوشی ہے کہ ان 5 پروگرامز میں نوجوانوں آپ کے وزیر اعظم نے، آپ کے لیڈر نے آپ کو ان 5 پروگراموں میں شمولیت دی ہے۔
نوجوانوں کو صرف کامیاب جوان کے پلیٹ فارم سے امپاور نہیں کیا جا رہا. ہمارے وہ نوجوان جو کمزور طبقے سے تعلق رکھتے ہیں, جو پسماندہ علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں, انہیں کامیاب جوان پروگرام سے تو سپورٹ کر ہی رہے ہیں قرضوں کی مد میں یا سکلز کی مد میں. لیکن مجھے دلی خوشی ہے ہمارا احساس پروگرام بھی پورے پاکستان میں نوجوانوں کو احساس کے پلیٹ فارم سے امپاور کر رہا ہے, غربت سے بھی نکال رہا ہے. اسی طرح جس صحت کارڈ کی, ہیلتھ کارڈ کی تیمور جگڑا صاحب نے بات کی, جہاں خیبر پختونخوا کے 4 کروڑ لوگ, 8 ملین خاندان کی بات کی, وہاں وہی نوجوان جو الحمدللہ فیملیز کے ساتھ رہ رہے ہیں, ان کو بھی یہ کارڈ دیا گیا ہے. ہیلتھ کارڈ سے خیبر پختونخوا کے نوجوانوں کو امپاور کیا گیا ہے. گھروں کی بات کریں, جیسے پریزیڈنٹ صاحب بات کر رہے تھے, پورے پاکستان میں جو ابھی تک 40 ارب روپے تقسیم ہو چکے ہیں ہاؤسنگ سیکٹر میں, اور 100 ارب سے زیادہ منظور کیے جا چکے ہیں, اس میں بھی نوجوانوں کو اپنا گھر حاصل کرنے کے لیے الحمدللہ پرائم منسٹر عمران خان پوری شمولیت بھی دے رہے ہیں اور موقع بھی دے رہے ہیں. ہمارا نیا پروگرام کامیاب پاکستان, جس میں ہم 5 لاکھ روپے تک بلا سود قرضے دے رہے ہیں, انٹرسٹ فری قرضے دے رہے ہیں, اور بہت بڑی ڈیمانڈ تھی یہ نوجوانوں کی طرف سے کہ ہمیں بلا سود قرضے دیے جائیں, انٹرسٹ فری قرضے دیے جائیں, اور 5 لاکھ روپے تک 7 سے 8 لاکھ نوجوانوں کی اپلیکیشنز آئیں ہمیں. اور میں یہ خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا شوکت ترین صاحب کو کہ انہوں نے یہ سٹیپ لیا. جب میں نے ان سے بات کی کہ بہت بڑی تعداد میں پاکستان کے نوجوان اور خاص طور پہ خیبر پختونخوا کے نوجوانوں کی ڈیمانڈ تھی بلا سود قرضوں کی, تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس ماہ سے کامیاب پاکستان پروگرام بھی پورے پاکستان کے لیے کھول دیا گیا ہے. وہ نوجوان جو مجھے سن رہے ہیں, جو اپنا کاروبار 5 لاکھ روپے تک شروع کرنا چاہتے ہیں, اب آپ کامیاب پاکستان پروگرام سے فائدہ اٹھا سکیں گے. تو نوجوانوں, جو وعدہ کیا تھا پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے آپ سے, ہماری حکومت وفاق سے, خیبر پختونخوا سے آپ لوگوں کو امپاور کرنے کے لیے, چونکہ میرا بیک گراؤنڈ انڈسٹری سے ہے اور میں ان دونوں مسائل کو سمجھ سکتا ہوں. ایک, ایکسیس ٹو فائنینس, وسائل نہ ہونے کی وجہ سے ٹیلنٹڈ لوگ, وہ لوگ جو کاروبار کر سکتے ہیں, وہ نوجوان جو زندگی کے میدان میں آگے نکل سکتے ہیں, سکل سیٹ ہے لیکن وسائل نہیں ہیں. تو یہ کامیاب جوان یوتھ انٹرپرینورشپ اسکیم بزنس لون ڈیزائنڈ ہی آپ لوگوں کی وسائل کی کمی کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا تھا. اس کے جو تینوں ٹیئرز ہیں, 10 لاکھ روپے تک بغیر سیکیورٹی کے پیسہ دیا جا رہا ہے, جسے بڑھا کر 20 لاکھ کر دیا گیا ہے. اب پہلے 1 کروڑ روپے تک کا جو ٹیئر تھا سیکنڈ, اس کو بڑھا کر ہم نے 2.5 کروڑ کر دیا ہے, اور 2.5 کروڑ کا جو ٹیئر تھا اسے آپ کے وزیر اعظم عمران خان نے بڑھا کر 5 کروڑ روپے تک کر دیا ہے. تو یہ دونوں صورتوں میں ایک تو نوجوانوں کو امپاور کر رہا ہے, اور دوسرا چونکہ یہاں فائنانس منسٹر بھی بیٹھے ہیں, وہ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں ایس ایم ای سیکٹر ہے جو جاب کریشن کرتا ہے. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ آپ کے ملک میں ٹیکنالوجی لے کے آتی ہے, روزگار آپ کا مائکرو بزنسز, کاٹیج انڈسٹری, ایس ایم ای سیکٹر جنریٹ کرتا ہے. اور میں پاکستان کے تمام بینکوں کو اور بینک آف خیبر کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اب یہ ٹارگیٹڈ خاص طور پہ ہمارے ایس ایم ای سیکٹر کو, چھوٹے کاروباروں کو جو لون دے رہے ہیں, جو کہ پہلے ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی, پہلے بینکس کی پرائورٹی نہیں تھا یہ سیکٹر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب
پاکستان میں ایس ایم ای سیکٹر کو جس طرح سپورٹ کیا جا رہا ہے کامیاب جوان پروگرام سے، ہماری دیگر اسکیموں سے، تو الحمدللہ جاب کریشن کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ اور دوسرا اسکل سیٹ، آج بھی پاکستان میں نوکری ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے لیے جس اسکل سیٹ کی ضرورت ہے وہ موجود نہیں ہے مارکیٹ میں۔ جیسے میں نے آپ کو کہا میرا اپنا تعلق انڈسٹری سے، اور میں دیکھ رہا ہوں انڈسٹری کے بھی لوگ بیٹھے ہیں، تو جب بھی جاب مارکیٹ میں نوجوان نکلتا ہے، فارمل ایجوکیشن تو ہم لے لیتے ہیں، ڈگری تو ہم حاصل کر لیتے ہیں، لیکن بیسک لائف سکلز یا کمیونیکیشن سکلز یا جس طرح کی ٹیکنیکل سکلز کی جوید حسن صاحب نے بات کی ہے، پاکستان کو کامیاب جوان سکلز فار آل کے پلیٹ فارم سے الحمدللہ ہم ایک بہترین ہیومن ریسورس دے رہے ہیں۔ پاکستان کے جو چند بڑے مسائل ہیں، میں سمجھتا ہوں ان میں سے ایک بڑا مسئلہ کوالٹی کا ہیومن ریسورس پیدا کرنا ہے۔ ہم چائنا کی بات کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے اس بات پہ توجہ نہیں دی کہ آج اگر چائنا دنیا میں انڈسٹری کا لیڈر ہے تو وہ صرف اور صرف اپنے ہیومن ریسورس کی بیس پہ ہے۔ جو وہ انڈسٹری کے لیے ہیومن ریسورس پروڈیوس کر رہے ہیں وہ چائنا کو اٹھا رہا ہے۔ لی کوان یو کی بات کرتے ہیں، سنگاپور کی بات کرتے ہیں، مہاتیر محمد اور ملیشیا کی بات کی جاتی ہے، آپ کے بنگلہ دیش کی ایگزامپلس دی جاتی ہیں۔ تو ان تمام ممالک نے ان دو چیزوں پہ کام کیا تھا، ایک جن کے پاس ٹیلنٹ ہے ان کو ایکسیس ٹو فائنینس دی جائے، ان کو وسائل تک رسائی دی جائے، اور دوسرا ان کا سکل سیٹ اسے انہینس کیا جائے۔ اور مجھے بے حد خوشی ہے پرائم منسٹر عمران خان کے یہ دونوں کمپوننٹ جو پاکستان کے نوجوانوں کو، انڈسٹری کو ایک طرف بزنس لون دے رہے ہیں اور دوسری طرف کامیاب جوان سکلز فار آل، جو میں دیکھ رہا ہوں پاکستان کا مستقبل ماشاءاللہ بیٹھے ہیں یہ پیچھے کرسیوں پہ، جو کہ مستقبل ہے اس ملک کا، اس کو ہائی ٹیک سکل اسکالرشپس دی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ آف تھنگز، بگ ڈیٹا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، سائبر سیکیورٹی، ان سبجیکٹس میں ان میں ڈپلومہ کروایا جا رہا ہے۔ اور میں نے دیکھا ماضی میں راگ الاپتی ہے نون لیگ لیپ ٹاپ کا، 10 لاکھ لیپ ٹاپ انہوں نے بانٹے۔ میاں نواز شریف نے مرکز میں 26 ارب روپے کی لاگت سے کوئی تقریباً 5 لاکھ لیپ ٹاپ دیے۔ چھوٹے بھائی نے اتنی ہی اماؤنٹ سے تقریباً 24-25 ارب روپے کی لاگت سے پنجاب میں لیپ ٹاپ دیے۔ 55 ارب روپے تقریباً 10 لاکھ لیپ ٹاپ پہ لگائے گئے، لیکن پاکستان کے نوجوانوں کے لیے اس 10 لاکھ لیپ ٹاپ میں سے 10 روزگار بھی پیدا نہیں کیے گئے۔ اور مجھے فخر ہے اپنے لیڈر کے ویژن پہ۔ آج یہ جو نوجوان پیچھے بیٹھے ہیں، جو آپ دیکھ رہے ہیں، 2.5 لیپ ٹاپ کے برابر عمران خان ان کو ہائی ٹیک سکل اسکالرشپس دے رہا ہے، جس سے روزگار پیدا ہو رہا ہے۔ وہ 10 لاکھ لیپ ٹاپ جس کا مین آئیڈیا تھا کہ ہماری تصویر لگنی چاہیے، ہماری شخصی تشہیر ہونی چاہیے، یہ فرق ہے ایک ویژنری لیڈر کا جو اپنے اگلے الیکشن کا نہیں سوچتا۔ نوجوانوں جو آپ پیچھے بیٹھے ہو، آپ کے مستقبل کا سوچ رہا ہے عمران خان، یہ فرق ہے۔ عمران خان یہ نہیں دیکھتا کہ میری لیپ ٹاپ پہ تصویر لگے گی کہ نہیں لگے گی۔ اس وقت 40,000 روپے کا لیپ ٹاپ تھا، آج 1 لاکھ روپے آپ لوگوں پہ لگا رہا ہے آپ کا وزیر اعظم، آپ کا پرائم منسٹر عمران خان، تاکہ آپ لوگ پاؤں پہ کھڑا ہو سکیں۔ اور میں آخر میں خیبر پختونخوا کے نوجوانوں کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم اپنی صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر، چیف منسٹر خیبر پختونخوا محمود خان صاحب کے ساتھ مل کر، گورنر صاحب آپ کے ساتھ مل کر، جتنے بھی ہمارے منسٹرز یہاں نوجوانوں کے لیے کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی خیبر پختونخوا کے ہم ہر ڈسٹرکٹ میں جائیں گے، ہر شہر میں جائیں گے، ہر گاؤں تک جائیں گے۔ اور میں خاص دلی طور پر خیبر پختونخوا کی عوام کا اور نوجوانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میں جب بھی خیبر پختونخوا میں آیا ہوں،
جو پیار محبت خیبر پختونخوا والوں آپ لوگوں نے عثمان ڈار کو دیا، میں ساری زندگی آپ کا پیار محبت فراموش نہیں کروں گا. کامیاب جوان، کامیاب پاکستان، پاکستان زندہ باد.